चले जाएं और चले जाएं, अभी तक गए नहीं हैं। जैसे अज़्म इस्तेहकाम और एक ऑपरेशन की मैंने बात, वो ऑपरेशन फिजिकल ऑपरेशन नहीं था भाई। ये छोटे मोटे इनके इख्तलाफात को आप कुछ ना समझें। तो फिर पब्लिक का कौन है, स्टेट कौन चलाएगा? अस्सलाम वालेकुम बहुत अच्छे दोस्तों और बहुत प्यारे बच्चों। गुज़िश्ता दिनों बहुत पहले एक बहस छिड़ी गवर्नमेंट की, इस्टेब्लिशमेंट की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की और सब की, और सब ने खैर अपने अपने बयान दिए। एक ऑपरेशन लॉन्च होने जा रहा था अज़्म इस्तेहकाम के नाम से। अब जब वो अनाउंसमेंट हुई, मज़ेदारी की बात, हमारा नेशनल कंडक्ट तो यही है कि बस घर लब्बे से ही थे असी पीछे पै जाने। जब वो अनाउंसमेंट हुई तो सारी बड़ी जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने कहा जी हम नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे। हमने किसी को पता ही नहीं था कि वो बात है क्या। फिर इस्टेब्लिशमेंट ने आके और गवर्नमेंट ने आके, इवन प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगा कि अभी तक शायद ये गैप है पब्लिक में या पॉलिटिकल पार्टीज़ के तो शायद क्लियर हो गया हो कि ये इसके पीछे स्टोरी क्या है। स्टोरी बच्चों और दोस्तों बड़ी ख़तरनाक है, जिससे हम सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट बहुत अरसे से हो रहे हैं, होते रहेंगे। और ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि ये जो डिसीजन हुआ था, मैं कोई इस्टेब्लिशमेंट की साइड में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक गलत फहमी पे बात कर रहा हूँ और एक क्लैरिटी लाने के लिए बात कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम थी जिसे कहते हैं डिजिटल टेररिज्म की। अब डिजिटल टेररिज्म वैसे तो समझ में आ जाता है, लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है बहुत अरसे से कि चाहे आपको पता है सोशल मीडिया तो किसी के कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में बस यही है कि अच्छा जी टिकटॉक बंद कर दो, यूट्यूब बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, या फिर FIA या साइबर बुलिंग या जो भी, कितना ही कंट्रोल कर सकते हैं आप। ठीक है, आप सबको पता है कि VPN भी यूज़ होता है, साइबर बुलिंग भी होती है, नए अकाउंट बना के आप, और दूसरी बात कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है ना, आप ज़रूरी नहीं कि आप पाकिस्तान में बैठ के वो कर रहे हैं, आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। तो इसमें हमारी नेशनल इंटेग्रिटी क्वेश्चन हो रही है और हो रही थी। एक तो माशाल्लाह से हमने अपनी इज़्ज़त खुद कभी नहीं रखी, हम खुद ही अपने लिए काफ़ी होते हैं अपनी बुराइयां करने के लिए, लेकिन ये बुराइयों से ज़्यादा बढ़ के बात चली गई, टेररिज्म पे बात आ गई। टेररिज्म, जो लोग इससे अफेक्ट हुए हैं या जिनके साथ ये मसला हुआ है, ये उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि सोशल मीडिया के थ्रू अभी वाह करने के लिए तो उस वक्त समझ में नहीं आता ना कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। लोगों ने बहुत सफ़र किया है, लोगों ने बुलिंग पे, साइबर बुलिंग पे, हरासमेंट पे, ये पर्सनल छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ, बहुत सफ़र किया। लेकिन जो सफ़र करता है उसके लिए इससे बड़ा टेररिज्म कोई नहीं होता। अब डिजिटली किसी को हरास भी कर सकते हैं, किसी को कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? ये फिज़िकल से थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है बाज़ औक़ात। क्यों? क्योंकि ये मेंटल टॉर्चर है। जब ये मेंटल टॉर्चर होएगा तो क्या होता है कि फिज़िकल टॉर्चर, फ़र्ज़ करें मुझे किसी ने मुक्का मारा तो मुझे कितनी ही पेन होएगी, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर किसी ने मुझे ज़हनी अज़ियत दी, ठीक है, क्योंकि बातें तो भूलती नहीं है, किसी का कोई मैसेज आ जाए भूल जाता है, किसी की कॉल गलत, कोई आपसे या आमने सामने कोई गलत बात कर दे, वो साल आपको बात नहीं भूलती। तो डिजिटली ये होना शुरू हुआ कि हमने दूसरे मुल्कों में बैठे लोगों ने, हमारे डिफरेंट किस्म के लोग जो कुछ खैर हुआ होते हैं और कुछ ज़ाहिर है आपके दुश्मन भी होते हैं, सब ने मिलकर पाकिस्तान की
کمزوریاں پکڑ کے پاکستان کے بارے میں کچھ بھی پوسٹ کرنا شروع کر دیا. اب جب انہوں نے کچھ بھی پوسٹ کرنا شروع کر دیا تو ہوا کیا کہ بجائے ایک قوم کے طور پہ ایز اے نیشن ہم اسے ڈیفینڈ کرتے یا اسے ٹیکل کرتے یا اسے ہینڈل کرتے, ہم میں سے بہت سے لوگوں نے اس کو سپورٹ کرنا بھی شروع کر دیا. کس لیے سپورٹ کرنا شروع کر دیا؟ ہماری ایک بڑی بری عادت ہے, ہماری نیشن, ہماری نیشنلزم اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب ہماری مرضی کی گورنمنٹ نہیں ہوتی. فرض کریں آج یہ کون سی ہے, یہ کون سی لیگ ہے پاکستان, مسلم لیگ, نون مطلب نام تو اس کا نون ہی ہے, تو اس کی گورنمنٹ ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ جب اس کی گورنمنٹ ہے تو اگر فرض کریں ہم کسی اور پارٹی سے ہیں تو اس کا مطلب پاکستان ہمارا ہے ہی نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت اگر میں پی ٹی آئی کا ہوں تو میں کہوں گا ہاں ٹھیک ہے پاکستان بھی میرا, پاکستان بھی پاکستان. لیکن اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چلی جائے گی تو میں بولوں گا او ہو اب تو پاکستان کے میں مطلب پاکستان تو میرا ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک اسی طرح دوسری پارٹیز بھی یہی کرتے ہوں گے یا اس طرح کرتے ہوں گے. لیکن یہ چیز, اس کے ریزلٹس کیا ہیں یہ پبلک سوچ بھی نہیں سکتی. یہ ہوتا کیسے ہے یہ بھی بہت سو کو نہیں پتا. ایک ورڈ ہے برین واش کرنے کا. ٹھیک اسے ہم بڑا ایزی لیتے ہیں اور ہم جب ہمارے پہ بات آتی ہے ہم کہتے ہیں ہمارا برین کیسے واش ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. لیکن یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے, یہ گریجولی ہوتا ہے. اور اب میں آپ کو بہت ہی خطرناک بات بتاؤں, یہ زیادہ اٹیک ہو کس پہ رہا ہے؟ یہ یوتھ پہ ہو رہا ہے, یہ آپ کی آنے والی نسلوں پہ ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ زیادہ تر لوگ تو یوتھ ہی ہوں گے جنہیں نہ کوئی ہسٹری پتہ ہے, بہت زیادہ ایکسپوجر بھی نہیں ہے, بہت زیادہ سمجھ بھی نہیں ہے, جو سنایا بتایا وہ سب سمجھ گئے. تو نیگیٹو پرسپیکٹیو یا نیگیٹو امیج جب ان کے ذہن میں ڈالتے سلو پوائزننگ ہے نا, ڈالتے جائیں گے تو یہ خطرناک چیز ان میں ڈلتی جائے گی. جیسے پچھلے دنوں یہ ایک معاملہ کھڑا ہو گیا کہ پبلک جو ہے وہ فوج کے خلاف ہو رہی ہے. اب ظاہر ہے فوج بھی ہمارے ملک کی ہے, پولیٹیکل پارٹیز بھی ہمارے ملک کی ہیں, وہ بھی ہمارے لوگ ہیں, فوج بھی ہمارے لوگ ہیں. تو خلاف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں آمنے سامنے آ گئے. خلاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا برین واش کیا جا رہا ہے, آپ کے دماغ میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ یہ آپ کے ویل وشر نہیں ہے. تو پرابلم میرے ساتھ کیا ہے؟ نہ تو میں فوج کی سائڈ لیتا ہوں, نہ پبلک سے تو مجھے ویسے ہی گلا ہے, اور نہ میں پولیٹیکل پارٹیز کی سائڈ لیتا ہوں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان میں سے کوئی ایک انسٹیٹیوشن جو ہے وہ, ان کی لڑائی جھگڑے تو آپس میں چلتے رہیں گے, ڈیسیژن میکنگ پہ, پالیسی میکنگ پہ, جس پہ چلتے رہے وہ ایک علیحدہ اختلاف, ایک علیحدہ بات ہے. لیکن پبلک پہ ساری پرابلم گرتی ہے. پبلک پہ سب سے زیادہ سفر کون کرتا ہے؟ پبلک کرتی ہے. کیونکہ دنیا میں آج تک ایسا نہ ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے کہ یہ جیسے پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پبلک ہے, جوڈیشری ہے, فوج ہے, کہ یہ علیحدہ ڈائریکشن میں چلے جائیں اور چلے جائیں. ابھی تک گئے نہیں ہیں. یہ چھوٹے موٹے ان کے اختلافات کو آپ کچھ نہ سمجھیں. یہ جب چلے جائیں علیحدہ ڈائریکشن میں تو پھر پبلک کا کون ہے؟ اسٹیٹ کون چلائے گا؟ ابھی ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور سچ میں ہو رہی ہے, اور یہ ریالٹی ہے کہ ہم اس وقت انفلیشن سے پریشان ہیں, ہم بجلی کے بلوں سے پریشان ہیں, ہم
یہ فیول پرائزز سے ہم ہر چیز سے پریشان، لیکن ہم ابھی بھی ہم ایک پروٹیکٹڈ لائف گزار رہے ہیں، ہم ابھی بھی پروٹیکشن میں ہیں، ابھی بھی اسٹیٹ چل رہی ہے. یہ باتیں کہ اچھا جی ڈیفالٹ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، ککھ نہیں ہوتا، مطلب کچھ نہیں ہوتا. آپ سب سے پہلے ان چیزوں کو سمجھیں، اور جہاں سے کوئی اچھی، جیسے عزم استحکام اور ایک آپریشن کی میں نے بات، وہ آپریشن فزیکل آپریشن نہیں تھا بھائی، وہ آپریشن تھا کہ گورنمنٹ، ساری ایجنسیز اور ساری اسٹیبلشمنٹ اور سارے رسپانسبل لوگ جو ہیں، جو اسٹیٹ کو مل کے چلاتے ہیں، وہ ٹیکنالوجی کو لے کے، اپنی ایکسپرٹیز کو لے کے وہ سارے ایفرٹ کریں کہ اس چیز کو بلاک کیسے کر سکتے ہیں، اس چیز کو ہینڈل کیسے کر سکتے ہیں. کس کے لیے؟ آنے والی نسلوں کے لیے. کس کے لیے؟ پبلک کے لیے. اس کا نقصان اور کسی کو ہو یا نہیں ہو، اس کا سب سے زیادہ نقصان پبلک کو ہوگا. اور پھر ہم تھوڑے سے اگین یہ بھی گلہ ہے مجھے پبلک سے کہ اگر میرا گھر ٹھیک ہے تو مجھے پورے محلے سے کوئی وہ ٹینشن نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے. تو ایز اے سوسائٹی یہ بری بات ہے نا. ایز اے سوسائٹی تو پورے پہلے جیسے کسی زمانے میں ہم نے دیکھا ہوا اپنی زندگی میں 70s میں 80s میں ماشاءاللہ ایک محلہ سسٹم ابھی بھی کہیں نہ کہیں ہوگا. ایک گاؤں کا اپنا ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ میرا گاؤں ہے، یہ میرا محلہ ہے، یہ میرا شہر ہے، یہ میرا ملک ہے. ٹھیک، تو آپ کو اس طرح سے چیزوں کو سمجھنا پڑے اور اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ پبلک کے خلاف کوئی جا سکتا ہے کبھی بھی. پبلک اور پبلک اوپینین جو ہے وہ پولیٹیشنز کو بھی پتہ ہوتی ہے، وہ فوج کو اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہوتی ہے، وہ جوڈیشری کو بھی پتہ ہوتی ہے، ایون وہ میڈیا کو بھی پتہ ہوتی ہے. تو اس کے خلاف لانگ ٹرم کو جاتا نہیں ہے، وقتی طور پہ اوپر نیچے دائیں بائیں ہوتا رہتا ہے. لیکن آج میں صرف آپ کی یہ غلط فہمی یا بہت سے لوگوں کی یہ غلط فہمی دور کرنے کی کوشش میں تھا کہ بھائی اگر ان سب میں سے کسی سے بھی کوئی خیر کی خبر آتی ہے یا کوئی اچھا اسٹیپ لیا جاتا ہے یا پبلک کے فیور میں کوئی چیز ہے تو اسے سپورٹ کیا کریں. اس کے خلاف ایسے ہی باتیں سن کے نہ ہو جایا کریں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا بیچ میں سے ہے کیا اور ہم ایسے ہی نعرے مارنے شروع ہو جاتے ہیں. تو امید ہے پھر انشاءاللہ ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.